آپ کو سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بھونچال سا دکھائی دے رہا ہوگا۔ ISPR کے قومی نغمے سے لے کر اور ٹی وی مذاکروں تک ہر جگہ آپ کو ریاست کا پیدا کردہ ایک بیانیہ بڑا واضح طور پر نظر آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ کس طرح سے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ مہرنگ بلوچ، سمیع بلوچ اور دیگر جو اس بلوچستان میں انسانی حقوق کی تحریک ہے، اس سے جڑے لوگ کتنے بڑے غیر ملکی ایجنٹ اور وطن دشمن اور جانے کیا کیا ہیں۔ آئیے کچھ دیر کے لیے بطور انسان، ایک غور و فکر کرنے والے انسان کے بطور اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دو تین چیزیں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا جب جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ ہوا تھا تو میں نے بڑے واضح انداز سے آپ کو کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ BLA اسے صرف پاکستان نہیں بلکہ امریکہ، یورپی یونین، روس، ایران، چین، کئی ممالک ہیں، کئی خطے ہیں جو اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ایسی کوئی بھی تنظیم جو غیر مسلح افراد یا سویلین سٹرکچر جیسے ٹرینوں، بسوں ان پر حملہ کرتی ہے، اسے دہشت گردی کے زمرے میں لایا جاتا ہے، دنیا بھر میں لایا جاتا ہے۔ تو اس لیے BLA نے جو کچھ کیا ہے یا جو کر رہی ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ BLA کا سیاسی ونگ ہے۔ یہ ایک سراسر غیر درست، نادرست، غلط بیانیہ ہے۔ یہ سرکار کی سرپرستی میں اس انداز کے بیانیے پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہ رہے۔ میں نے بڑے منجے ہوئے صحافی دیکھے، اپنے پڑھے لکھے دوست دیکھے جو اس ریاستی بیانیے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مہرنگ بلوچ اور سمیع بلوچ، یہ جو ان کو گرفتار کیا گیا کراچی میں اور ایک کو کوئٹہ میں نے اس پر تفصیل سے کچھ پوسٹ میں، کچھ ٹویٹس میں لکھا، لیکن مجھے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سرکاری بیانیہ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جیسے یہ تو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ یا غدار، اس کے لیے بڑی سادہ سی سرکار میں یا دستور میں وہ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ڈیفینیشنز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون غدار ہے۔ غدار کی ڈیفینیشن مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو اس ملک کے دستور کو پامال کرتا ہو۔ پاکستان میں دستور کو پامال کون کرتا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، وہ کردار آپ کے سامنے ہے۔ وطن دشمن وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کو کسی اور ملک کے آگے فروخت کر دے۔ 70 سال سے پاکستان کو دیگر ممالک کے سامنے جو لوگ فروخت کر رہے ہیں وہ کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں BYC پر۔ BYC کے مطالبات کیا ہیں، اور یعنی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، اور کیا یہ واقعی دہشت گردوں کی سہولت کار ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر بلوچ ہیں اور آپ اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی تحریک چلائیں، ابھی چھوڑ دیں BYC کو، ابھی چھوڑ دیں مہرنگ بلوچ اور سمیع بلوچ اور دیگر کو، سمجھ لیں سب کے سب یہ دہشت گرد اور سب کے سب سہولت کار، اور جانے جو بھی ریاست نے آپ پوائنٹ سکھائے ہیں وہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آپ خود بتائیں کہ آپ ایک بلوچ ہیں، آپ اپنے ہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے بنیادی نکات کیا ہوں گے؟ بنیادی نکات یہ ہوں گے کہ آپ کے علاقے میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں ان پر بات کی جائے۔ بلوچستان کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ بلوچستان کے سب سے بڑے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے وہاں پر لاپتہ ہو جانے والے بلوچوں کا۔ اچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان میں اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں نا تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ ریاست سے ہاتھ ملا لیں اور اپنی قوم کے مخبر بن جائیں اور بتائیں کہ کون کون ہے آپ کی قوم میں، آپ کے آس پاس کمیونٹیز میں جو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، اور اسے مروا دیں۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حقوق کی بات کریں اور آپ غدار بن جائیں۔ بلوچستان میں اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ کے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھے لکھے شخص ہیں اور حقوق پر بات کرتے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں آ جائے گی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اور یہ ہزارہا دوستوں جو بلوچستان کے دوست ہیں ان سے بات کرنے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ بلوچ ہیں، آپ کہتے ہیں اس ملک پر، اس زمین پر میرا بھی حق ہے، آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ بلوچ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سرکار کو کسی بھی شخص کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ بلوچ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی سرکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہاں مسخ شدہ لاشیں پھینکے، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اور آپ خود لاپتہ ہو جائیں گے
یا آپ خود آپ کی مست شدہ لاش پھینک دی جائے گی. یہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. ایسے ہی جبر تھا جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان پاکستان سے متنفر ہو کے وہ عسکری اور مسلح سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے. مسلح سرگرمیوں کو پھر سمجھ لیجئے میں ذاتی طور پر کبھی حامی نہیں ہوتا. میں پرامن جدوجہد کو درست سمجھتا ہوں، میں انضمام کو درست سمجھتا ہوں، میں تقسیم کے خلاف ہوں، میں علیحدگی کو غلط سمجھتا ہوں، میں آزادی کے حق میں ہوں. اب آپ بتائیے کہ آپ بلوچ ہیں اور آپ ایسی کوئی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے اور ریاستی بیانیہ یہ کہ آپ غدار ہیں. اب بی وائی سی کی میں نے آپ کو کہا کہ ان کے مطالبات کے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان سے گمشدہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کرو. جبری گمشدگیوں کو ایک جرم قرار دو اور جتنے بھی گمشدہ لوگ ہیں ان کے مقدمات چلاؤ. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں قانون کے مطابق سزا دو. کیا یہ بات دستور کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا یہ بات قانون کے خلاف ہے؟ نہیں. یہ غیر ملکی ایجنٹ کے یا ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. کیا یہ دستوری خلاف ورزی ہے؟ نہیں. اگلا ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ماورائے عدالت ہلاکتیں بند کرو، مست شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بند کرو. کیا یہ بات دستور کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا یہ بات قانون کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. کیا یہ غداری کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل پر بلوچ عوام کا حق ہونا چاہیے. بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے ہوں تو مقامی کمیونٹی سے بات کی جائے، انہیں شامل کیا جائے. کیا یہ بات قانون کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا یہ بات دستور کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا یہ بات ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. کیا یہ وطن دشمنی کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. کیا یہ غیر ملکی ایجنٹ کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں. تو جھگڑا کیا ہے بھائی؟ پھر ان کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، یعنی مقامی وسائل پر مقامی اختیار. یاد رکھیے گا میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، علیحدگی اور آزادی میں فرق ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے، ہم سب کو پاکستان میں آزادی کے حق میں بات کرنا چاہیے. ہم آزادی کے ساتھ ہیں. میں ذاتی طور پر علیحدگی کے خلاف ہوں، آزادی کے حق میں ہوں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تقسیم کے وقت میں ہوتا تو میں آپ کو بڑے واضح انداز سے ہندوستان کی تقسیم کے خلاف بات کرتا نظر آتا. بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں میں آج. اگر میں 1971 میں ہوتا تو میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کے خلاف بات کر رہا ہوتا، آزادی کے لیے بات کرتا. آپ بلوچستان کے لوگوں کو آزادی فراہم کریں، آپ پنجاب کے لوگوں کو، آپ کراچی، سندھ، لاہور، فیصل آباد، پشاور، ہر علاقے کے لوگوں کو آزادی فراہم کریں. اگر آپ بنگال کے لوگوں کو آزادی فراہم کرتے تو کیا انہیں علیحدگی کی ضرورت پیش آتی؟ اگر اسی طرح ہندوستان کے کرتا دھرتا مسلمانوں کو آزادی فراہم کرتے تو ہندوستان کی تقسیم کی نوبت نہ آتی. تو تقسیم ہو جانا اور علیحدہ ہو جانا یہ آزادی گارنٹی نہیں کرتے. آج بھی بنگلہ دیش میں لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، علیحدہ تو ہو چکے 50 سال ہو گئے. پاکستان میں آج 74 سال سے لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، علیحدگی تو حاصل ہو گئی. بنگلہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو بھی علیحدہ کر دیں گے تو آزادی کی لڑائی ان کو پھر بھی لڑنی پڑے گی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آزادی کی لڑائی لڑیں. آزادی کی لڑائی آپ جیت جائیں، دستوری حقوق اور دستوری ضمانتیں پاکستان کے ہر شہری کو مل جائیں، پھر اگر آپ نے کسی نے علیحدہ ہونا ہے ہو جائے. لیکن بی وائی سی تو علیحدگی کی بات ہی نہیں کر رہی ہے. بی وائی سی تو بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری وہ ضمانتیں ہیں جو پاکستان کا دستور دیتا ہے. اب اگلا جملہ کیا جی؟ یہ جو اب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو مہرنگ بلوچ نے پنجابیوں مزدوروں کے قتل پر مذمت نہیں کی. صاحب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آپ عجیب بات دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے یہی جملے پی ٹی ایم کے حوالے سے سنے تھے. پی ٹی ایم نے پشتون خطے میں پرامن طریقے سے جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت ہلاکتوں، وہاں جو کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف بات کی تھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کاجی غدار ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ بی وائی سی کے مطالبات اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک وہی ہیں جو پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈی ملٹرائز کرو اس بلوچستان کو، اس میں فوج گھروں میں چھاپے مارتی ہوئی نظر نہ آئے. پولیس کا کام فوج کو کیوں دے رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ پولیس کا کام ہے نا. اگر کسی علاقے میں لا انفورسمنٹ کا کام ہے وہ تو پولیس کا کام ہے، فوج کا کام تو نہیں ہے. فوج کا کام تو بارڈر سیکیورٹی ہے. اچھا خیر، اہم بات یہ ہے کہ یہ مطالبات تو دستوری ہیں اور پھر ان میں بھی ایسی کئی باتیں ہو سکتی ہیں جن پر آپ گفتگو کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور سنجیدہ گفتگو کریں اور ٹھوس اقدامات کے ذریعے وہ جو ان کے تحفظات ہیں یا جو عدم اعتماد ریاست پر اس کو ٹھیک کریں. لیکن اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے.
آپ ایک تحریک جو پرامن تحریک ہے، جو سیاسی تحریک ہے، جو جمہوری تحریک ہے، جو دستوری تحریک ہے، اسے آپ علیحدگی اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یعنی جو گفتگو کرنے والا ہے آپ کے ساتھ، اس سے آپ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو گفتگو نہیں کرنے والا ہے اس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف وہ تحریک طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو آپ کے اپنے لوگ ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ بات چیت کو تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی ایم کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی طالبان کے ساتھ گفتگو کر لینی ہے، لیکن جو اپنے خطے میں طالبان کے خلاف لڑنے والے ہیں، جو ان طالبان کی سرگرمیوں کی ممانعت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں وہاں پر، ان سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو آپ گالیاں دیتے ہیں، انہیں آپ غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں۔ جو اس ملک میں 70,000 سے زائد لوگوں کے قتل کر چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ ہے وہ ظلم۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ایسا ماحول بنا دیں گے، گفتگو کے سلسلے ترک کر دیں گے، بی وائی سی میں کون ہے؟ طلباء ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور وہ افراد ہیں جن کے گھر والے آپ نے اٹھائے ہیں۔ بھائی سادہ سی بات ہے، کسی شخص نے جرم کیا ہے، اس پر مقدمہ کاٹیں، اسے عدالت میں پیش کریں، جرم کیا ہے تو جرم کے مطابق اس کو سزا دلوا دیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ خود سچی نیت سے شفاف مقدمات چلائیں گے تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لاپتہ کر دینا، آپ خود بتائیے کہ کسی شخص نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو اس نے جرم کیا ہے، لیکن آپ نے اگر اسے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے تو آپ نے جرم نہیں کیا ہے، آپ نے دستور کی پامالی کی ہے۔ آپ خود بتائیے کہ دستور کی پامالی بڑا جرم ہے یا کوئی جرم بڑا جرم ہے؟ کسی شخص کو اٹھانا، کسی شخص کو ماورائے عدالت قتل کرنا، یہ بنیادی دستوری گارنٹیز کے خلاف ہے۔ اور ایسے میں پھر سرکاری وہ جو تمغے والے ٹی وی اینکر ہیں، ان کو بٹھا کے آپ پرامن جدوجہد کے لوگوں کو، پرامن تحریک کے لوگوں کو آپ دہشت گردوں کے سہولت کار اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ ظلم نہیں کرتے آپ شیخ مجیب کے ساتھ بیٹھ جاتے، وہ آزادی مانگ رہے تھے تو ان کو ان کی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ آزادی دے دیتے، علیحدگی تو نہ پیش آتی۔ آج بلوچستان کے لوگ آپ سے آزادی مانگ رہے ہیں، ان اپنے وسائل پر اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ کے ملک کے دستور کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں، دستوری گارنٹیز مانگ رہے ہیں آپ ہی کے دستور کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جبری طور پر ماورائے عدالت قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی وسائل کو آپ لوٹ نہیں سکتے، مقامی کمیونٹیز کو آپ شامل کریں، فوج کی چھتر چھایا وہاں پر بند کریں، وہاں سمگلنگ اور پتہ نہیں کون کون سے کاروبار ہو رہے ہیں اس کو ختم کریں اور مقامی طور پر سیاسی لوگوں کو آگے آنے دیں۔ اب آپ خود بتائیے، جو سیاسی ڈائلاگ کرنے والے لوگ تھے وہ تو دھیرے دھیرے الگ ہوتے جا رہے ہیں، آپ انہیں مار دیں گے، گفتگو کرنے والے سارے لوگوں کو ہم مار دیں گے، پڑھے لکھے لڑکوں کو آپ اٹھا لیں گے، خواتین کو آپ اس طرح سڑکوں پر ذلیل کریں گے، تو باقی کیا بچے گا پھر آپ کے پاس؟ کس سے بات کریں گے آپ؟ تو میری رائے میں پاکستان کی ریاست سے محبت کرنے والے لوگ، اگر آپ کسی بھی اور صوبے کے لوگ ہیں، اگر آپ واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا بنیادی طور پر ایک نقطہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر آپ واقعی پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اس ملک میں دستور کی بالادستی۔ اگر اس ملک میں دستور بالا رہے گا، پاکستان سرفراز رہے گا۔ اگر دستور کو آپ پامال کریں گے، پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ پھر سمجھ لیجئے، وطن، ملک، دیس، یہ سب غیر سیاسی اصطلاحات ہیں۔ آپ اپنے گاؤں کو بھی وطن کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے شہر کو بھی وطن کہہ سکتے ہیں، صوبے کو بھی وطن کہہ سکتے ہیں، قومی شناخت کی بنیاد پر بھی آپ اپنے وطن کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ریاست ایک سیاسی اصطلاح ہے۔ ریاست کی بنیاد کانسٹیٹیوشن پر ہے، ایک ایسے معاہدے پر جو معاہدہ مختلف اقوام جو اس خطے میں بستی ہیں، جو سرزمین پر بستی ہیں، انہیں جوڑتا ہے۔ ریاست اور فرد کے درمیان معاہدے کا نام دستور ہے۔ ریاست اس دستوری معاہدے پر قائم ہوتی ہے، اور ریاست کے تمام محکمے، تمام ادارے، تمام دفاتر، تمام شہری اس دستوری معاہدے کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ کیسی ریاست ہے کہ جس میں جو دستوری محکمے ہیں، جو ان دستوری محکموں کی تکریم کو گارنٹی کرتے ہیں، وہی دستوری محکمے، وہی دستوری ادارے، وہی دستوری آفس، وہی دستوری شہری اس دستور کو ماننے سے انکاری ہے۔ اور ایسے میں کوئی شخص یہ کہے کہ اس دستور پر عمل کریں تو اسے آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے۔
غدار کی ڈیفینیشن اس دستور میں لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ دستور پامال کرے گا یا اس کی تنسیخ کرے گا یا اسے معطل کرے گا وہ اس ملک کا غدار ہے۔ کون ہے غدار اس ملک کا؟ کون پامال کر رہا ہے اس ملک کی دستوری ضمانتوں کو؟ کون لوگوں کو اغوا کر رہا ہے؟ کون لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہا ہے؟ کون اس ملک کے علاقوں کو لوٹ رہا ہے، اس کے وسائل کو، اور مقامی لوگوں کو کوئی حصہ نہیں مل رہا؟ آپ بلوچستان جائیں تو آپ کو خال خال اسکول نظر آئیں گے، کتنی یونیورسٹیز ہیں بلوچستان میں۔ اور پھر ایک جملہ جی کہ دیکھیں نا وہ سردار ہیں وہاں پر، سردار کون، کس کی آشیرواد سے ہیں وہاں پر سردار؟ کیوں ہے سردار وہاں پر؟ سردار کس نے ختم کرنے تھے پاکستان بننے کے بعد؟ اگر پارلیمان موجود تھی، اگر حکومت موجود تھی، تو پھر سردار کیسے تھے؟ یہ سارے سردار وہی ہیں جو ریاست کے آشیرواد کے حامل ہیں اور ایک طرح سے ڈیتھ سکواڈ چلا رہے ہیں وہاں پر، مقامی لوگوں کا استحصال کر کے، مقامی وسائل کا استحصال کر کے۔ اور ایسے میں کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب ایسے نہیں کریں، ہمارے علاقے کے وسائل پر ہمارا حق ہونا چاہیے، اگر آپ ہمارے علاقے سے متعلق کوئی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں شامل کریں، آپ نعرہ لگائیں گے کہ جی آپ تو غدار ہیں۔ وہاں پر پی ٹی ایم والے ریلی چلاتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ نے دیکھا تھا انہوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں، سفید جھنڈے کیوں لہرا رہے ہیں، یہ سیاہ جھنڈے کیوں ہیں، ان کے دکھ کے جھنڈے کیوں ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں لہراتے؟ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ یعنی آپ ایک شخص نے میت اٹھائی ہوئی ہو، ایک شخص رو رہا ہو، تو اس کو کہیں گے کہ میں آپ کی میت، آپ کی تعزیت میں اس لیے شامل ہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کہیں گے آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ او بھائی اس کے گھر میں میت ہے، بلوچستان کے لوگ اپنا دکھ رو رہے ہیں، ان کے گھروں میں لوگ اغوا ہیں، ان کے دکھ، ان کے جذبات کو بھی سمجھیں آپ۔ ان سے پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگوانے کی بجائے، فلاں حادثے کی مذمت کی بجائے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں۔ زندہ باد کے نعروں اور جھنڈوں اور جھنڈیوں سے ملک نہیں قائم رہتے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں یہاں دیکھ رہا تھا ایک شخص نے یہاں پر جرمنی میں جھاڑو اٹھایا ہوا تھا اور جھاڑو جرمنی کا جھنڈا تھا، کوئی برا نہیں مان رہا تھا، نہ جھنڈے کی تذلیل ہو رہی تھی، مٹی بھی اس ملک کی ہے، جھنڈا بھی اس ملک کا ہے۔ تو صاحبو جذباتیت سے باہر آئیں، ان لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ جو ہے نا جملے کہ جی فلاں دہشت گرد ہے، فلاں غدار ہے، اس کو ناپنے کا طریقہ ہے بڑا سادہ سا، کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں۔ کوئی شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل مطالبہ ہے یا کانسٹیٹیوشنل مطالبہ نہیں ہے؟ بی وائی سی کے لوگ کون سا غیر دستوری مطالبہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی ایم کے لوگ، منظور پشتین، یہ کون سا ان کا غیر دستوری مطالبہ تھا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونا چاہیے تھی، ان کے مسائل حل ہونا چاہیے تھے، ان کا اعتماد جیتنا چاہیے تھا، ان کو مارنا چاہیے، ان کو غدار کہنا چاہیے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ کے اپنی آج کی بیٹھک ختم کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔